بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، آج یوم عاشورہ کا دن ہے۔ جو شخص بھی آج 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ نفل پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو جو مراد ساری زندگی نہیں مل سکا وہ بھی اس بندے کو آج مل جاتا ہے۔ دوستو، اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے جو حاجت طلب کرتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ ہاں، آج کا وہ مبارک دن ہے جس دن کا ساری دنیا انتظار کرتی ہے۔ آج وہ پیارے لمحات، وہ گھڑیاں آ چکی ہیں۔ جلدی سے اپنے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے 4 رکعت نفل نماز ادا کر لو، جو بالکل آسان سا طریقہ ہے، مختصر سا طریقہ ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے آج کے دن یہ نفل پڑھتے ہیں۔ جو شخص بھی آج کے دن یہ نفل پڑھے گا، اللہ اس کو پورا سال اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اپنے خزانہ غیب سے مال و دولت عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، آج ان 4 نفلوں کے پڑھنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نیت کیسے کرنی ہے۔ یہ جو 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، سب سے پہلے ہم اس کی نیت کو سمجھتے ہیں، اور پھر نیت کرنے کے بعد اس کی رکعتوں میں کیا کیا پڑھنا ہے، کون کون سی سورت پڑھنی ہے۔ وہ بھی بالکل آسان سی چھوٹی سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جو شخص بھی اس طرح یہ نفل پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی نفل پڑھنے کے بعد وہ جو بھی دعا مانگے گا، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو دوستو، آپ ذرا سمجھیے گا، 4 رکعت نفل نماز آپ نے اکٹھے نہیں پڑھنی، بلکہ 2 رکعت کر کے آپ نے یہ نفل پڑھنے ہیں، کیونکہ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج شہدائے کربلا کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن ماسو تن کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے تھے۔ دوستو، اس لیے آج کے دن جو شخص بھی یہ نفل پڑھے گا، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ اس کے مقدر کو سنوار دے گا، اللہ اس کی قسمت کو سنوار دے گا۔ دوستو، کیونکہ یوم عاشورہ کا دن اسلامی تاریخ میں بڑا محترم دن مانا جاتا تھا۔ یہ آج ہی محترم نہیں، آج ہی حرمت والا دن نہیں، اس سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں، جس وقت ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی اس دن کو بڑی اہمیت حاصل تھی، بڑی فضیلت حاصل تھی۔ تو دوستو، آج کیونکہ امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کی نس سے اس کی مزید فضیلت اور اہمیت بڑھ گئی، تو جو شخص، اللہ والے فرماتے ہیں، یہ نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اس کے مقدر کو بدل دیتا ہے، اس کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، پورے سال کے لیے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے یہ نفل پڑھنے کا طریقہ ذرا بالکل توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، اور بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے پورا سال اس بندے کا رزق کشادہ رہتا ہے، اس کے رزق میں پورا سال اضافہ رہتا ہے، اس کی جیب سے، اس کے گھر سے دولت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو بندہ بھی آج یہ 4 نفل پڑھتا ہے، اب پڑھنے کا کون سا ٹائم ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اب آپ یہ نفل جس وقت بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو خاص طریقہ ہوتا ہے وہ اسی دن ہی آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ اگر رات نہیں پڑھ سکے تو دن پڑھ لیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے فیوز و برکات آپ کو ساری زندگی ملتے رہیں گے۔ یہ 4 نفل لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، ہر سال یہ پڑھ لیا کریں، اور پھر بے فکر ہو جائیں، آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ تو دوستو، آج ہم نے ذرا سمجھنا ہے کہ 4 رکعت کو ہم نے 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب اس میں آپ نے سب سے پہلے نیت کا طریقہ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، من طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر یعنی حاجت کی نیت سے آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ اور پھر جب یہ نفل پڑھ لیں، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اٹھنا نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوستو یہ سورۃ الاخلاص، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بتانے لگا ہوں، یہ 2 چیزیں آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے کر لینی ہیں، اور پھر دیکھنا وہاں اٹھنے سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، اللہ آپ کی ہر مشکل کو حل فرما دے گا، اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو دوستو، کوشش کر کے جو شخص آج کے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ ضرور روزہ بھی رکھ لے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ لیکن اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو یہ 4 نفل لازمی پڑھ لیں، اور یہ نفل پڑھنے کا طریقہ نیت میں نے بتائی، کیونکہ اب میں بات کر دوں ان نفلوں کے اندر۔ نیت کرنے کے بعد جب آپ نے ہاتھ باندھ لیں،
اللہ اکبر کہہ کر جس وقت آپ ہاتھ باندھیں تو سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل تفصیل بتاتا ہوں تاکہ کہیں سے آپ سے ایک ذرہ برابر بھی مسٹیک نہ ہو، آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، آپ سے کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے، کیونکہ دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اگر 2-4 منٹ آپ لگا کر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ویڈیو کو سمجھ لیں، نفلوں کو سمجھ لیں، پھر جب آپ یہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے تمام برائیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اچھائیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اب ہم نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے، سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے جو اوپر گزری، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعم علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ اب الکرسی ایک بار پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورۃ الاخلاص 3 بار۔ اب یہاں آگے چلتے ہیں، یہاں پہلی رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب ذرا آگے سمجھیے گا، اسی طرح پہلی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد رکوع، سجدہ کرنے کے بعد پھر جب کھڑے ہو جائیں گے تو اب آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، یعنی سبحانک سمانس اب آپ نے نہیں پڑھنی، اب آپ نے ڈائریکٹ الحمد للہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح دوستو کیونکہ یہ دن بڑا فضیلت والا ہے، اس لیے میں بار بار اس بات کی تاکید کر رہا ہوں، کیونکہ امام عالی مقام امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، اور وہ کربلا کی سرزمین پر اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ تو آج اس کے بعد ہم نے یہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ الاخلاص کے بعد ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے شہدائے کربلا کی ارواح کو پیش کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ ابھی وہ بندہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے کہ اللہ حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بڑی اہمیت دی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار و مشرکین اس دن کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اسی دن کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، قریش اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر یوم عاشورہ کے حوالے سے یہ بات بڑی مورخین نے بڑی بار بار لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یوم عاشور ہی میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ کس دن؟ وہ آج کا ہی دن ہے۔ تو آج کے دن زمین و آسمان کی جس چیز کی طلب کرو گے، جس چیز کی حاجت طلب کرو گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما کر آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اب اللہ والے فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ معرفت کے دروازے کھولتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، جو بندہ بھی آج کے دن یہ کام کرتا ہے۔ اب آپ نے دوستو اس کے بعد دوسری رکعت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی ایک مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 3 منرتہ پڑھنی ہے۔ اب اسی طرح آپ کی دوسری رکعت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے، اور نیت جیسے میں نے بتائی تھی اسی طرح نیت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی تصور میں اپنے تمام مسائل رکھنے ہیں کہ باری تعالی میرا یہ مسئلہ ہے، میری فلاں فلاں حاجت ہے، میری فلاں فلاں پریشانی ہے، تو اس کو حل فرما دے۔ دوسرے نمبر پر دوستو اب میں اگلے دوسرے 2 نفل پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ ذرا اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رزق میں فراغی کے حوالے سے ایک مشکاہ المصابیح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک لکھی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے صبر محرم کو اپنے بچوں پر خرچ میں فراغی کشادگی کی، اللہ تعالیٰ پورا سال یعنی سارا سال اس کو فراغی دے گا، اس کے رزق کو بڑھا دے گا، اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا، اس کو کسی کا
محتاج نہیں ہونے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، یہ کام تو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کرنا ہے، تو اس کو بھی ضرور کیجیے گا۔ یہ ایک اضافی قول ہے، ایک اضافی حدیث پاک ہے مشکات المصابی کے اندر، جلد نمبر، صفحہ نمبر ڈیجو کے اندر، اور اس حدیث کا نمبر مدشش ہے۔ تو دوستو، اب میں نے اس کا مکمل حوالہ دے دیا ہے تاکہ جو میرے دوست احباب دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو ضرور دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی ضرور کر کے دیکھیں، اور اس پر میں خود عمل کرتا ہوں اور میں نے الحمدللہ اس کے بڑے اثرات پائے ہیں، اس کی بڑی برکتیں دیکھی ہیں، بڑی رحمتیں دیکھی ہیں، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ عام دن نہیں ہے، شہاد کربلا کا دن ہے۔ عاشور کے دن نواسائی رسول جگر گوشائی بطول امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا ساتھیوں کے ہمراہ گلشن اسلام کی آبیاری کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو جو شخص بھی آج کے دن اس طرح ذکر و اذکار کرے گا، اس طرح نظر و نیاز کا اہتمام کرے گا اور کوشش کر کے قرآن کی تلاوت کرے گا، انشاء اللہ تعالی اس کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، اور صدقہ شہداء کربلا کا وہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گا آج سارے خزانے حاصل کر لے گا، کیونکہ کہ امام عالی مقام نے کربلا کی سرزمین پر دعا مانگی تھی۔ آپ نے عرض کی تھی، اے باری تعالی، اب دعا بھی ضرور شامل ہوں، اور آج ہے موار محرم الحرام کے دن ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر اس کا ثواب میرے نام کر دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور یہ جو دعا ہے نا آج کے دن کی، اس میں ضرور نام شامل کروائیے بیٹا، کیونکہ یہ خصوصی دعا ہوگی اور یہ اللہ والے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بندے کا مقدر بدل جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے، اور اس کے ذریعے تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اسی دن آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا تھا، اسی دن ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام والسلام کی کشتی کو سیلاب سے محفوظ فرما کر جودی پہاڑ پر لگایا تھا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام والسلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا، اور اسی دن آج کا ہی وہ دن ہے کہ ان پر آگ کو گلزار کر دیا تھا، ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آج وہی دن ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ آج وہی دن ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی تھی اور مصر کی حکومت ملی تھی۔ آج سارے غموں سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہو، ساری مصیبتوں سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہو، سارے دکھوں سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر آج یہ 4 نفل پڑھ لو، جس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ ایک ایک لفظ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نیت بھی بتا دی۔ اب اس کے بعد دوسرے 2 نفل پڑھنے کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسرے 2 نفلوں کی نیت بھی آپ نے اسی طرح ہی کرنی ہے، جس طرح پہلے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کی تھی، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب ایک ایک لفظ آپ نے کوشش کر کے وہی دہرا لینا ہے۔ اب نیت کر لیں گے تو نیت کے بعد آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اور اب یہ نفل آپ نے 3 اوقات میں نہیں پڑھنے۔ جب سورج رہا ہو طلوعی آفتاب کے وقت، نماز فجر کے بعد فوراً یہ نفل نہیں پڑھنے، آپ نے جب سورج نکل جائے اس کے بعد جس وقت چاہیں پڑھ لیں۔ دوسرا وقت جب سورج نصف النہار پر ہو، 10 بجے کے قریب، 11:30 بجے کے قریب زوال کا وقت، اس وقت آپ نے نفل نہیں پڑھنے۔ تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، غروبی آفتاب کے وقت، اس وقت آپ نے نفل نہیں پڑھنے۔ اس کے علاوہ جس وقت چاہیں نماز فجر ادا کرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو وہ اچھا ہے، وہ پڑھ لیں، یا نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں۔ آج آپ یہ 4 رکعت نفل نماز ادا کر کے اپنے مقدر کو سنوار لیں۔ تو دوستو، اب آپ نے جو دوسرے 2 نفل ہیں ان کی ترتیب بھی پہلے 2 نفلوں کی طرح ہے، اسی طرح ہی یہ 2 نفل بھی آپ نے پڑھنے ہیں، جیسے میں نے پہلے نفل آپ کو سمجھائے ہیں، ایک ایک لفظ کر کے بتایا، اسی طرح آپ نے یہ 2 نفل بھی پڑھنے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سورۃ الاخلاص اور اس کے ساتھ کلمہ توحید پڑھنا ہے، اور یہ پڑھتے ہی اگر تمہاری عمر 82 سال بھی ہے نا، بلکہ یہاں تک اللہ والے فرماتے ہیں بزیر 1000 سال کے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، جس بندے کو اتنا مقام، اتنی فضیلت اللہ کی بارگاہ سے مل رہی ہو، تو اس شخص کا مقام کس قدر بڑھ جائے گا۔ وہ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو حاجت طلب کرے گا، اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گا،
گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو دوستو اسی طرح آج کے دن چند ایک اعمال ایسے ہیں جو بڑے مستحب ہیں۔ آج کے دن تھوڑا سا کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کر دیں، چاہے ایک پانی کا گھونٹ ہی صدقہ کر دیں۔ دوسرا، یہ نفل نماز لازمی پڑھ لیں۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی آپ کے محلے میں یتیم ہے اس کے سر پر ضرور ہاتھ پھرنے کی کوشش کریں، یہ اضافی چیزیں ہیں۔ 4 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی کلمہ توحید افضل ذکر ہے، جس کا حدیث پاک میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ نے مکمل پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب اس کی تعداد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ مستحب کام سن لیں۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو یہ ضرور کرے، اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ یہ جنتی زیور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر استم اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یوم عاشور کے دن یہ کام کرنے والا شخص زندگی بھر کی محتاجی سے، زندگی بھر کی مقروضی سے وہ بندہ بچ جاتا ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ وہ جو یتیم اگر کوئی آپ کے محلے میں آپ کو گرد و نواح میں ہو، اس کے سر پر ہاتھ ضرور پھیریں۔ اس کے سر کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، اللہ اتنی مشکلیں آسان فرما دے گا۔ اور اسی طرح علماء کی زیارت ضرور کریں، جو سورۃ الاخلاص کا میں کہہ رہا ہوں اس کو ضرور پڑھیں۔ اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت ضرور کریں۔ آج کے دن غسل بھی ضرور کریں۔ اپنی آنکھوں میں سرما ضرور لگائیں، اس سے آپ کی پورا سال آنکھیں محفوظ رہیں گی۔ جس کی آنکھیں دکھتی ہیں انشاءاللہ وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناخن بھی تراشیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری بھی ضرور کریں اور اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں۔ اگر کوئی آپ کا ساتھی، آپ کا گھر والا آپ سے ناراض ہے، اس کے ساتھ کوشش کر کے صلح بھی ضرور کر لیں۔ تو دوستو اس سے انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جس چیز کا آپ سوچتے جاؤ گے، اب زبان سے کچھ نہیں بھی مانگو گے تو اللہ اس کے یہ پڑھنے، یہ کام کرنے سے ویسے ہی تمہیں بن مانگے عطا فرما دے گا۔ تو دوستو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ جب ہمیں بن مانگی ہی اللہ کی بارگاہ سے ملنا شروع ہو جائے، کیونکہ یہ دن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش فرمائی۔ اسی دن یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی اور ان کی قوم سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اسی دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفیوں نے امام عالی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا۔ اسی دن اللہ قیامت بھی قائم فرمائے گا، قیامت بھی یوم عاشورہ کے دن ہی آئے گی۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ پھر اس دن میں ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے۔ اس لیے سارے کام چھوڑ کر کم از کم یہ 4 نفل کلمہ طیبہ اور یہ سورۃ الاخلاص ضرور پڑھیں۔ اب کلمہ طیبہ آپ نے اس کے فوراً بعد پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، جیسے میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار یا 100 بار جیسا ارادہ ہو، کیونکہ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اس کو کف کریں اور وہ الفاظ، یہ جو الفاظ ہیں کلمہ طیبہ کے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان کا جو کچھ ہے، یعنی 7 زمینیں 7 آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں، تو یہ جس میں لا الہ الا اللہ رکھا ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا، یہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنی اس کی طاقت ہے، اتنی اس کی تاثیر ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ آج آپ نے 100 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے آج 10 بار اول اور 10 بار آخر، یعنی شروع اور آخر میں پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پڑھتے ہی اللہ تعالی آپ کی مشکلیں آسان فرما دے گا۔ اب آپ نے سورۃ الاخلاص شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یہ صرف 4 آیتیں ہیں۔ سورۃ الاخلاص بچے کو آتی ہے اور نماز بھی سب کو آتی ہے، نفل ہی پڑھنے ہیں۔ جو طریقہ بالکل آسان سا بتایا ہے، اس میں آیت الکرسی سے، اس میں سورۃ الاخلاص ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہر ایک شخص کو آتی ہے نا، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ عمل نہیں کر سکوں گا؟ اس کو آگے جلدی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آج اس کلک کی برکت سے کسی دوست کا بھلا ہو جائے، آپ کو بھی اس کا فائدہ مل جائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرما دے۔ اس لیے دوستو آپ اس طرح ضرور اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی روشن اور منور ہوگی، آپ کی زندگی سے مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص کو اسی طرح پڑھنا ہے، اول و آخر درودی پاک کے ساتھ، اور سورت کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورت پڑھنے سے اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے نوری فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ
اس سورت کو پڑھتا ہے، اب دیکھتے ہیں کون کون شخص ہے جو آج اس عمل کے ذریعے برکتیں حاصل کرتا ہے، کون ہے جو اس عمل کے ذریعے رحمتیں حاصل کرتا ہے۔ تو دوستو، جو اس کے ذریعے برکتیں حاصل کرے گا، انشاء اللہ تعالی اس کا مقدر بدل جائے گا، اس کی قسمت سنور جائے گی۔ اب آپ نے اس سورہ الاخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے سارے کا ثواب جتنا بھی پڑھا ہے شہدائے کربلا کی ارواح کو پیش کر دینا ہے، پھر ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا، کیونکہ سورۃ الاخلاص کو ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سو شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج کتنا ثواب آپ کو ملے گا، کتنی گناہوں کی بخشش ہوگی ٹو دوستو۔ اس لیے اسی طرح آپ نے سورۃ الاخلاص کو 100 بار پڑھ کر اس سارے کا ثواب شہدائے کربلا کی ارواح کو پیش کر دینا ہے۔ جیسے دعا بتائی ویسے دعا کر لینی ہے، انشاءاللہ جگہ سے اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ والسلام ورحم اللہ۔